علیکم ناظرین، میں حجم پروگرام کے فوکس میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج 18 مئی ہے، 16 شوال ہے اور بدھ کا روز ہے۔ پروردگار کی بارگاہ میں دعا گو بھی ہوں اور پر امید بھی ہوں کہ پوری دنیا میں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے، صدقے میں محمد والے محمد علیہ السلام کے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اور ناظرین، آپ کو ہمارے پروگرام کے فارمیٹ کا علم ہے۔ ایام امام جعفر صادق علیہ السلام، شہادت کے ایام جو وہ چل رہے ہیں، آج بھی ہمارا موضوع امام جعفر صادق علیہ السلام رہے گا، اور آپ کی ایک عظیم و شان شخصیت کو جو کچھ تاریخ میں قلم بند کیا، اس میں کچھ پوائنٹس کے ساتھ آپ کی خدمت میں ہم حاضر رہیں گے، اور پوری کوشش کریں گے اپنے وقت میں رہتے ہوئے زیادہ سے زیادہ نکات کو، زیادہ سے زیادہ جہتوں کو موضوع سخن بنایا جائے۔ اور اس بہترین موضوع کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ کے ہر دل عزیز شخصیت، حجت الاسلام المسلمین آغا سید عبدالحسین موسوی پٹکاوی صاحب کشمیر سے۔ قبلہ آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے اور آپ کی خدمت میں سلام عرض کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، شکریہ، جزاک اللہ۔ تو ناظرین، ہمیشہ کی طرح تھوڑی سی تمیدی گفتگو سے پروگرام کا جو آغاز کریں گے، اور امام جعفر صادق علیہ السلام کی جو ایک عظیم و شان شخصیت ہے قبلہ، اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈال دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وخیر ناصر ومعین، اللهم انطقنی بالہدی والہمنی التقوی ووفقنی للتی ہی ازکی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت صاحب اعضاء امام زمانہ جل تعالیٰ فرج شریف کی خدمت میں بالخصوص، اور حضرت کے فقہ کے مروجین مراجع اعظام تقلید کی خدمت میں عرض تسلیت کرتے ہوئے بالخصوص، اور مومنین و مومنات کی خدمت میں بالعموم عرض تسلیت کرتے ہوئے، پہلی میں قرآن کا مرثیہ پڑھوں کہ سورہ فرقان کی آیت 30 کو، وقال الرسول یا رب ان قومی اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ یہ معصومین گلہ نہیں کریں گے کہ یہ معصومین ائمہ ہدی علیہ السلام سے لوگوں نے فائدہ نہیں اٹھایا۔ قرآن میں یہ جملہ درج ہے کہ قرآن بھی اپنی مہجوریت کا گلہ کرے گا، مرثیہ پڑھے گا، شکایت کرے گا، اور ائمہ معصومین علیہ السلام کی زندگی کا مطالعہ کرنے سے بھی اسی آیت کا، آپ اس قرآن کی جگہ ائمہ معصومین کو رکھیں، ایک ایک امام علی سے لے کر امام حسن مجتبیٰ، امام حسین، امام زین العابدین، امام محمد باقر، امام جعفر صادق، امام موسیٰ کاظم الی آخر، آپ یہی دیکھیں گے کہ جو حق بنتا تھا ان سے فائدہ اٹھانے کا نہیں اٹھایا گیا۔ اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو 12ویں امام کو، 12ویں امام مہدی کو، 12ویں حجت کو پردے غیب میں رکھا، تاکہ وہ یہ لیاقت پیدا کرے کہ اس مہجوریت سے نکل آئے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے جو ایک ایسی زندگی انسانیت کو بخشی مختصر دور میں، کیا امام جعفر صادق علیہ السلام 80 ہجری میں تو، یا 83 میں لکھتے ہیں پیدا ہوئے، اور 25 شوال بھی ایک روایت ہے کہ 2148 ہجری قمری کو 65 سال کی نورانی عمر شریف میں بنی عباسی خلیفہ منصور دوانقی کے ذریعے مسموم شہید ہوئے۔ یعنی ہم دیکھتے ہیں یا امام کو، ہمیں ہمارے ائمہ خدا کو یا تو میدان میں شمشیر کے ذریعے شہید کیا گیا مسموم کر کے، طبی موت کوئی نہیں مرا، اور امام جعفر صادق علیہ السلام بھی دفن ہے مظلومانہ طور پر جنت البقیع میں، اس پہ بھی بات کریں گے انشاءاللہ۔ تو یہ مظلومیت کیوں رہی؟ قرآن کیوں کہتا ہے کہ قرآن کو محجور رکھا گیا؟ آپ امام جعفر صادق علیہ السلام کی زندگی کو دیکھیں، اور پھر آج، کیونکہ ایک زمانہ ایسا رہتا ہے کہ جہاں پر قضاوت کرنا بڑا مشکل رہتا ہے، مگر ہم نے دیکھا کہ اگر روز اول اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سمجھا گیا ہوتا تو قرآن محجور نہیں رہتا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ نساء میں فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، سورہ نساء آیت 59۔
یہ اتنی ہلکی پھلکی سادہ، یعنی اس میں عربی میں اتنی پیچیدگی بھی نہیں ہے، مگر زمانے نے بھی اس کی یعنی سادگی کا مفہوم ثابت کر دکھایا۔ اللہ جہاں کہتا ہے کہ آپ اے مومنین آپ اللہ کی اطاعت کریں، آپ اللہ کے رسول کی اطاعت کریں، اور اگر یہاں پہ اللہ کے رسول واطیعوا رسول واولی الامر منکم، جو آپ کے ائمہ ہدا ہے، آپ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی قانون نیا نہیں آئے گا، یہی امام ہوں گے کہ جو اس قانون کو نافذ کریں گے، وہ اولو الامر ہیں۔ بے شک۔ اور اسی کو مسخ کیا گیا جہاں پر اسی قرآن میں ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اطیعوا اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اطاعت کریں، سورہ انعام میں اس بات کو مکمل کرتا ہے آیت 57 میں، ان الحکم الا للہ۔ اس سے جو ہدایت نہیں لینا چاہتا ہے وہ حتیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی انکار کر جاتا ہے کہ ابھی ہمیں رسول کی ضرورت نہیں، اللہ نے کہا لا حکم الا اللہ۔ تو خوارج۔ مگر اگر یہ اللہ پہ ایمان لائے ہوں تو اطیعوا الرسول کو بھی سمجھیں گے، کیونکہ اطیعوا الرسول کو سورہ نساء کی آیت 80 میں بتایا ہے من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اطاعت کرنے سے آپ کی اطاعت ہوگی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی۔ اور اسی طرح وہ اولی الامر منکم، آپ امام کی اطاعت تبھی کرو گے یعنی جب آپ کو رسول سمجھ میں آ جائے گا، تبھی جا کے آپ اولی الامر کو کی تشخیص دیں گے۔ اور سورہ طٰہٰ آیت 90 میں وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونَ مِن قَبْلُ يَا قَوْمِ إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي۔ اولی الامر ہارون کو بیان کیا گیا کہ ہارون کے جو مثال بھی دیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مثال دیتے تھے کہ ہارون جیسی مثال ہے ائمہ ہدا کی، ان کے بعد جو سلسلہ 12 اماموں کا ہے۔ تو جہاں پر ہم امام جعفر صادق علیہ السلام کی زندگی میں آتے ہیں، وہ ایسے دور ہے کہ جس دور نے اس قرآنی تعلیم کو مسخ کیا، بنی امیہ اور بنی عباسی نے۔ بنی امیہ کے دور کو بھی امام جعفر صادق علیہ السلام نے دیکھا، اور وہ 7 سال وہ تھے، اور اس کے بعد بنی عباسی دور چلا۔ جب کربلا کے واقعے کو استعمال میں لانے کے لیے بنی عباسی نے بہت ہی اچھا، جس طرح پہلے سے ایک نسخہ چلا تھا، اسی اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، پھر اولی الامر منکم ہو گیا۔ آج دیکھتے ہیں کہ عالم اسلام کے حاکمین ایران کو چھوڑ کر اسلام شناس کو اصل جگہ ہی نہیں دیتے ہیں کہ بسا کہ وہ ایک فقی جامع شرائط ہو۔ تو یہ بنی عباسیوں نے یہی کہا کہ بھئی حق تو اہل بیت کا ہے، امام معصومین کا ہے، وہ ہدایت کریں کہ وہ دین سمجھتے ہیں، اور امام حسین علیہ السلام کے ہم پیرو ہیں۔ اور پھر جب جتنا ظلم بنی عباسیوں نے اہل بیت پہ کیا، اتنا بنی امیہ نے نہیں کیا۔ تو اس فرصت کا جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصایت اور امامت کی جو 5ویں وصی امام باقر علیہ السلام کی شہادت کے بعد 114 ہجری، تو چھٹے امام کی، امام جعفر صادق علیہ السلام کی جو امامت منتقل ہو گئی، اور یہ 148 تک جاری رہی۔ ان 34 سالوں کی فرصت ملی امام جعفر صادق علیہ السلام کو، جب یہ جسے آج کل کی زبان میں کہتے ہیں کہ بنی عباسی گیم چینجر کا کام کر رہے تھے، تو اس وقت اسلام کو ایک سانس لینے کی فرصت ملی۔ اس وقت نہ بنی امیہ نے امام کو نہ روس کے بنی امیہ، نہ ہی بنی عباسی، اور اس دور کا بھرپور امام جعفر صادق علیہ السلام نے فائدہ اٹھایا، اور اس کی جو اصالت ہے اسلام کی، قرآن کی، وہ اجاگر کی،
اپنے شاگرد تربیت کر کے اپنے اچھا، انہیں تو یہ رسول اللہ. کس طرح سے شاگردان پر جب ہم تاریخ کی طرف نگاہ کرتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر دروازہ سب کے لیے کھلا ہوا تھا، ہزارہ شاگرد مختلف اقوام سے. میں چاہوں گا کہ اس کو تھوڑا سا روشن فرما دیں کہ وہ طریقہ کار کیا تھا کہ جب آپ کی لسان صادق حرکت کرتی تھی تو مورخین لکھتے ہیں کہ ہزاروں قلم ساتھ میں حرکت کرتے تھے. یہ نورانی منظر جو ہے اس کو ذرا الفاظ میں اگر آپ پرو دیں گے تو بڑا واضح ہو جائے گا. جی انشاءاللہ. یہ بالکل اس فرصت کا نتیجہ ہے کہ جب میں بالکل ذمہ داری کے ساتھ کہوں گا کہ اسلام کو جب بنی امیہ اور بنی عباسی آپس میں اقتدار کی جنگ میں الجھ گئے، اس وقت اسلام کو سانس لینے کی فرصت ملی. اگر یہ زمانہ علی مرتضیٰ علیہ السلام کو ملتا تو اسی طرح قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی وضاحت کا موقع ملتا، یا امام حسن مجتبیٰ کے زمانے میں ایسا ہوتا، ایسا ہی ہو جاتا، یا امام حسین علیہ السلام کے زمانے میں. مگر چونکہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے میں ایسا ہوا تو وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت زندہ ہو گئی کہ جس سے کسی رکاوٹ کے بغیر ہی ہدایت کا سلسلہ چلے اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے. تو یہی جامعیت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ان اپنے بڑے بڑے حریفوں کو اپنے جگہ دی، اور جو کثرت کے ساتھ وہ شاگرد تربیت کیے، ان کے لیے کوئی امتیاز نہیں رکھا. اگر میں یوں کہوں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے نبی آخر زمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث مبارکہ کی اس عملی روشنی بتائی، العلم علمان، العلم الادیان والعلم الابدان. علم تو بس دو ہیں اور کچھ نہیں ہے، یا تو میٹافزیک ہے، ابدان ہے، میٹر ہے، یا علم الادیان ہے، یا میٹافزیک ہے، یا فزیک ہے. تو ان دو علموں کی وضاحت ہمیں ملتی ہے کہ ہم نے دینی تربیت، فقہی تربیت، علم کلام کی تربیت، اصول کی تربیت، حدیث کی تربیت، مگر اس کے ساتھ ساتھ وہ علم الابدان کو کے شاگرد تربیت کرنے میں کامیاب ہو گئے. وہ مختلف علوم اور سائنسوں کے ان باریکیوں کو جو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ اطلب العلم ولو کان بالصین، تو آپ علم ڈھونڈنے کے لیے اگر چین جانا پڑے تو آپ چین جائیں، کیونکہ آپ دیکھیں سعودی عرب سے ابھی وہاں تو ابھی سعودی عرب کہتے ہیں، تو حجاز سے لے کر وہاں آپ جائیں کہاں، وہ تو چین آپ نے علم فقہ تو نہیں سیکھنا تھا، علم کلام تو سیکھنا نہیں تھا. تو امام جعفر صادق علیہ السلام کے ہم شاگرد ہم دیکھتے ہیں کہ جی جی تو آپ دیکھیں کہ فضل نامی شاگرد ہیں، تو ان کے سوالات پہ مشتمل جو ہے کہ جو ابھی بھی وہ گتھیاں سلجھائی جاتی ہے، سائنسی سوالات اکثر و بیشتر ان کے سوالات ہیں. اور امام جعفر صادق علیہ السلام نے جو رسول رحمت کی اس رحمانی رسالت کی جو وضاحت کری عملی طور پر، یعنی آپ دیکھیں کہ اگر آپ حدیث پہ بات کریں، اس میں میں نے خاصا حصہ بنایا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام نے کہ 60,000 حدیث مسلمانوں تک پہنچے ہیں، اور اس میں 38,000 حدیث جو ہے نا وہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے لسان مبارک سے جاری ہو. تو وہاں پر امام جعفر صادق علیہ السلام کا حصہ انہیں کتنی جامع خدمات ہے. یا مثلا دوسرے پہلو سے بتاؤں کہ جو احادیث پر مشتمل کتابیں ہیں وہ 43
جلدوں پر مشتمل ہے، جن میں صرف 22 جلدیں صرف مخصوص ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام سے۔ اللہ اکبر، تو سبحان وہاں اللہ۔ پر بھی یہ جامعیت امام جعفر صادق علیہ السلام کے کہ رسول رحمت کی تعلیمات کو، اسلامی تعلیمات کو انسانیت تک پہنچانے کے لیے جو امام جعفر صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار رہا ہے۔ اور جو میں اشارہ یہی کر رہا تھا کہ صرف فقہ کی تربیت نہیں کی، فقہ شاگردوں کو تربیت نہیں کی، بلکہ بڑے بڑے سائنسدان اس زمانے میں، جیسے جابر بن حیان جیسے، جس کو فادر آف کیمسٹری بھی کہا جاتا ہے، تو یا ہشام بن حکم ہے، ہشام بن سالم ہے، ایسے سائنسدان جن کے ابھی اچھا سائنسی دنیا ہاں، میں یہ وہ اس پر تھوڑی سی میں چاہوں گا کہ تھوڑی سی اور اس پر کھول کے بات کریں کہ عموماً لوگوں کے ذہن میں جب شاگردان کا تصور آتے ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف مذہبی طور سے ایک فقہی طور سے صرف ترقی دیا ہوگا، یہ ایک امتیاز امام جعفر صادق علیہ السلام کو حاصل ہے کہ آپ نے کہ آج تک جو مختلف علوم کے اندر، سائنسی علوم کے اندر جو شاگرد تیار کیے، ان کا ڈنکا آج تک بج رہا ہے۔ آج بھی وہ، یعنی اس جب بھی جہاں پر بھی ترقی کی بات ہوگی تو وہ بنیادیں فراہم کرنے والے جو شخصیات ہیں وہ سب شاگرد امام صادق علیہ السلام کے۔ اس میں تھوڑی سی بات ہو جائے۔ یہ جو ہم فخر سے کہتے ہیں کہ بھئی مسلمانوں نے دنیا کو علمی رجحان عطا کیا، وہ کہتے کہ نہیں وہ یہودیوں کا سارا ہے، ایک سارا لابی سسٹم ہے۔ یہ باتیں کب کی ہے؟ جب آپ دیکھیں کہ ہاں، جب مسلمانوں نے امام جعفر صادق، یعنی یہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی ذات مبارکہ نہیں ہے، ہر امام کے ہوتے ہوئے آپ بتائیں کہ مولا امیر المومنین کے زمانے میں 23 سال کتنے بار مولا سے سوال کیا گیا، اور جو بھی سوال ہوا تو اس وقت ابھی تک وہ جواب بات موجود ہے کہ کتنی جامع رہنمائی کی۔ ایک ہی زمانے میں 3 معصومین، مولا امیر المومنین ہے، امام حسن مجتبی، امام حسین ہے، اور ان کو تو بس کوئی اہمیت نہیں دے رہے ہیں، کوئی نہیں پوچھتا ہے دین کے بارے میں ان سے سوالات۔ یہ وہی مزاج جو آپ ہمارے معاشرے میں کچھ زیادہ ہے، شاید آپ یورپ میں رہ رہے ہیں، آپ کے لیے یہ چیز ابھی ماننا شاید مشکل ہوگا کہ آپ یہاں پر معمول ہے کہ بھئی کوئی بیمار ہے، وہ جا کے کمپاؤنڈر سے علاج مانگتا ہے، وہ ڈاکٹر کو کنسلٹ نہیں کرے گا، اور وہ اس کو ڈاکٹر ڈائجسٹ ہی نہیں ہوتا ہے، بھئی اس کو کیا پتا ہے، یہ تو دن بھر پریکٹس ہی کر رہا تھا۔ یہی حشر ہوا اسلام کا۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ مولا امیر المومنین کے ہوتے ہوئے، ڈاکٹر کے ہوتے ہوئے کمپاؤنڈر کو کنسلٹ کیا، امام حسن مجتبی کو کے ہوتے ہوئے کمپاؤنڈر کو کنسلٹ کیا، امام حسین کے ہوتے ہوئے کمپاؤنڈر کو کنسلٹ کیا۔ اس کو اور واضح کرے گا۔ دیکھیں، امت نے راستہ الگ اختیار کیا، غدیر چھوڑ کے سقیفہ کی طرف چلے گئے، اہل بیت علیہ السلام کو واضح طور سے چھوڑ دیا، فدق کے اوپر حملہ ہوا، اہل بیت علیہ السلام کی جو معاشی ریڑھ کی ہڈی تھی وہ اس کو ڈیمیج کیا گیا، جو فدق کو قبضے میں لے لیا گیا، حکومت نظام الہی جو نافذ ہونا تھا اس کو نہیں کرنے دیا گیا، وہاں پر ایک دوسرا سسٹم اجماع کہہ کر لائے، اور جب ایک سے دوسرے کے اوپر ٹرانسفر ہوا تو اجماع کی شرط ہٹا دی، پھر اپنا وصیت نامہ لکھ کر دے دیا، اور تیسرے پہ بھی یہی ہوا۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب امامت کا دروازہ چھوڑ دیا تھا تو پھر فقہ لینے کے لیے امام صادق کے بعد دوبارہ آتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ ہمارے جو برادران ہیں ان کے چاروں ائمہ جو ہے وہ کسی نہ کسی طرح سے امام صادق کے ہی شاگرد ہیں۔ تو یہ آج تک لوگوں کی صاف طور سے سمجھ میں نہیں آیا کہ اگر غدیر چھوڑی تھی تو پھر فقہ بھی کسی اور سے لے لیتے نا، جن کے در پہ گئے تھے، کیوں آئے امام صادق کے پاس پہ؟ اسی لیے میں نے پہلے اشارت یہ بات کہی کہ کبھی یہ بات ہے کہ جس زمانے میں آپ رہ رہے ہوں اس وقت باتوں کی نزاکتوں کو سمجھنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اگر ہم کہیں کہ بھئی غدیر کے زمانے میں کیوں لوگوں کو سمجھ میں نہیں آیا اتنے بڑے اجتماع میں، ایک معمولی سی تعبیر آپ نے یہ کی کہ بھئی یہ مولا کا مطلب ہو گیا دوست، لڑائی تھی یمن جا کے ہوا تو قرآن کے ترجمہ ایسا پیش کر کے سارا یعنی قرآن کا نہج ہی بدل دی۔
مگر آج ہم یہ کہیں گے کہ بھئی قرآن دعوے سے کہتا ہے اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ ناز کرتا ہے. آج ہمیں آپ دیکھتے ہیں جمہوریت ہے تو ہم ووٹ دیتے ہیں، یعنی ووٹ آپ اپنے کینڈیڈیٹ کو انتخاب کرنے کے لیے آپ کو فخر ہونا چاہیے، میں نے ایسے امانت دار دیانت دار جو یہ سرکاری جو خزانوں کے لیے جو ہے کسی منصوبے کے تحت انسان اور انسانیت کی خدمت کے لیے صرف ہونا ہے، اس امین کے ذریعے سے یہ صرف ہوگا، مجھے فخر ہے. تو یہ انتخابات قرآنی انتخاب ہو گیا. اگر آپ کہیں گے نہیں اسلام نے جو بتایا، آپ انگلی اٹھا کے ایک ایک شخص پہ انگلی رکھیں کہ کس کے بارے میں اللہ کہے گا کہ اس حاکم کو اللہ آپ کو اس حاکم پر ناز ہے. جب آپ نے فقہ کی بات کری، جب آپ وہی فقہا کہتے ہیں کہ یہ ان 2 سالوں کی دین ہے، تو اگر امام جعفر صادق علیہ السلام کی شاگردی میں زانو یا ادب طے نہیں کرتے تو یہ صلاحیتیں نہیں پیدا ہوتی. جناب ابو حنیفہ نے کہا، میں چاہوں گا کہ نام لے کے جی کہے تاکہ لوگوں کی اور رہنمائی جی ہو کہ جی، کیونکہ سنتان نہیں عقیدت ہے، لوگوں کو احترام، لوگوں کے جذبات کی احترام کرتے ہیں، مگر حقیقت دیکھنا ہے کہ دیکھیے وہ وجہ ہوا جو غیر شیعوں میں سب سے بڑا، اہل سنت میں سب سے بڑا جو طبقہ ہے جو امام ابو حنیفہ کے مقلد ہے، تو آپ دیکھیں کہ نتیجہ کیا ہے اس بنی عباسیوں کا فقہ، اسی پہ تو ہم قائم رہے. تو جو نتیجے رہیں کہ آپ ابھی دیکھیں کہ حرمین شریفین پہ قبضہ کیے ہوئے کون، الف مسلمان ملک کا حاکم کو دیکھیں، بے کو دیکھیں، جیم کو دیکھیں، دال کو دیکھیں، کس کس پہ آپ انگلی رکھیں کہیں گے کہ یہ اللہ ناز کرتا ہے اس حاکم پہ، اللہ عالم حیث یجعل الرسالۃ. اگر خیری شری من اللہ، اللہ نے اس کو اعزاز بخشا ہے، یہ منصب بخشا ہے، مگر پھر تو یقیناً اللہ ہی ظالم ہے معاذ اللہ. کہ اگر ہم کہتے کہ قرآن نے جو عورتوں کی زیادہ سے زیادہ علمی صلاحیت یہ تھی کہ وہ خواتین کی نزاکتوں پہ بات کرتے تھے، شاعری کرتے تھے، وہی انسان قرات آسمانی پر نظر رکھنے پر بات کر رہا ہے، رائے دے رہا ہے، اور جو اس زمانے میں بطلمیوس جیسا فلسفہ حاکم تھا اور کئی ایسے نظریات تھے، ان کے مقابلے میں وہ کل فی فلک یسبحون کہہ رہا ہے. تو اتنی یہ آج ہم کہتے ہیں کہ بھئی یہ جو قرات آسمانی ہیں ان کی کیا حرکتیں ہیں، تو اس زمانے میں یہ مسلمان اتنی بڑی بڑی باتیں کر رہا تھا، تو آج کہاں ہے؟ آج اس کی پکڑ کیوں نہیں ہے؟ ان تمام داسا علوم کیوں کے کسی اور کے پاس ہے؟ اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ولایت فقیہ حکومت پہ سینکشن ہے، اس لیے نہیں کہ وہ شیعہ ہیں، اس لیے کہ وہ امام جعفر صادق علیہ السلام کو اپنا امام مانتے ہیں. یہ ظلم ہے. یہ شیعہ کہنا، مثلا آپ کہتے ہیں کہ آپ کے بغل میں آذربائیجان شیعہ ہے، وہ نام کا ہے، وہ امام جعفر صادق علیہ السلام کو اپنا امام نہیں مانتا ہے. امام کہے گا وہ، مگر عمل کے لیے مان، جس طرح یہ صوفیت کا تصوف کو عرفان کے مقابلے میں لایا گیا پیش کرتے ہیں. اہل بیت کا قد چھوٹا کرنے کے لیے. تو اب آج کے زمانے میں دیکھیں گے کہ جو ایک طرف دیکھیں آپ امام جعفر صادق علیہ السلام کی تعلیمات، اور ان کے مقابلے میں جو آپ کہتے ہیں کہ جو فقہا ہیں کہ ان کی دین کیا ہے. ابھی جو شیعہ فقہا ہے، ابھی اس لیے مثلا آپ دیکھیں کہ ایران پہ سینکشنز لگے ہیں، نہیں اس لیے کہ وہ ایٹم بم بنانا چاہتے اس لیے سینکشن ہے. کتنے ملکوں کے پاس ایٹم بم ہے، وہ کون سا مسئلہ حل کر پا رہے ہیں؟ مگر وہ ڈر رہے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام ان کا امام ہے جو فزکس بھی سکھاتا ہے اور میٹا فزکس بھی سکھاتا ہے. ایسے امام میدان میں نہیں آنا چاہیے. اور یہ جو ہمیں فخر ایک اور پہلو اپنے غدیر کی بات، شیعوں کو کافر کہا جاتا ہے، الحمدللہ ہمیں کافر کہا جاتا ہے، مگر ہمیں جعفری بھی کہا جاتا ہے.
انہیں جعفری کیا، جب بنی عباسی دور میں یہ ہر کوئی مفتی بنا بیٹھا، کوئی فتویٰ دے رہا ہے، کوئی ایک نظریہ کہتا ہے خدا ہے، کوئی کہ نہیں کہتا ہے، کوئی کہتا ہے اس کے ہاتھ ہے، اس کے پیر ہے، کوئی نہیں ہے، اس کو نیند آتی ہے، کس کو نہیں آتی ہے، ہر کوئی اپنی نظریہ دیتا رہا، تو اس میں کہتے نہیں یہ تو ٹھیک نہیں چلے گا، اس میں تو آپ کلاسیفیکیشن کرنی پڑی۔ تو اس وقت کہا کہ بھئی آپ چنندہ فقہا کو منتخب کریں کہ جو برجستہ کہلائے۔ تو الحمدللہ شیعہ کس کے کھاتے میں ڈالے گئے؟ اہل بیت کے کھاتے میں۔ اس وقت امام جعفر صادق علیہ السلام ایک کینڈیڈیٹ تھے، امام حنیفہ ایک تھے، امام حنبل ایک تھے، شافعی ایک تھے، مالکی ایک تھے، مگر ہمیں کس کھاتے میں ڈالا گیا؟ امام جعفر صادق، اہل بیت، اطہار، غدیر والوں کے کھاتے میں ڈالا گیا۔ آج اگر یہی سلسلہ چلے گا بھائی ان کو شارٹ لسٹ کیا جائے، ہمیں امام مہدی کے کھاتے میں ڈالا جائے گا، ہمیں اہل بیت کے، اور اس کے باوجود بھی ہم ہی کافر ہیں، یعنی اہل بیت ہی کافر ہے۔ معلوم پڑتا ہے دشمن کی دشمنی بتا نہیں کس پا سے ہے۔ رہے بتا نہیں پا رہے قرآن نے ایسے کفر پہ تو فخر کیا نا، وہ میں یکفر بالطاغوت، کہ جو طاغوت کا یومن کافر باللہ، آفرین، جو ہم طاغوت اصل کے کافر اصل رہے ہیں، اصل ہمیں فخر ہے، ہم ہمیں ہمیں کافر کہا فخر، جائے۔ ہم طاغوت کے کافر ہیں تو اصل مومن ہے، اور جو طاغوت کا مومن ہے وہ کافر ہے۔ تو یہ بیان بھی تو نہیں جزاک کر اللہ، پا رہے ہیں، کافر کی رٹ صحیح لگائی ہے۔ بھی ہے۔ قرآن سے واسطہ ہوتا اور اہل بیت کا دامن ہاتھ میں ہوتا تو بات ہوتی ہے پھر۔ بہرحال تو امام جعفر صادق علیہ السلام کا یہ اعزاز کے آج تک ان کے شاگردوں کا ڈنکا بج رہا ہے سائنسی میدانوں میں بھی، اور جو ہے وہ علمی جو مذہبی میدان ہے اس میں بھی پکڑ سب کے سامنے ہے۔ اچھا، لوگوں کو جو فہم دین کا فہم آپ نے سکھایا ہے، بڑی اہم، بہت ہی باریک بات ہے۔ مطلب ایک انسان کو تمام چیزیں سکھائی جائیں، مگر اگر وہ اس کا فہم کو، اس کو ایکسٹریکٹ نہ کر پائے، وہ شعور بیدار نہ ہو پائے، تو وہ ایسے ہوگا جیسے کسی کے اوپر کتابیں لاد دی جائے۔ میں وہ لفظ استعمال کرنا نہیں چاہ رہا کہ وہ جی، لیکن فہم آنا، انسان کو اس کا شعور آ جانا، اس کا فہم دین اور مسائل کو آسان کر کے، سہل کر کے امام نے سمجھایا۔ اس میں تھوڑی سی روشنی ڈال دیں، یہ کس طرح سے آپ نے انجام دیا؟ حالانکہ اس میں وقت ایسا ہے کہ جو آپ سے فتویٰ پوچھے وہ 2 دھرم جمع کرائے جا کے عباسیوں کے خزانے میں، اور جو ان کے سرکاری مفتی سے جا کے فتویٰ پوچھے 2 دھرم وہاں سے لے۔ اتنی سختی کے باوجود آپ نے اس دین کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر کے اوپر نازل ہوا، جس پر اموی و عباسی گرد چھا گئی تھی، اس کو آپ نے دوبارہ سے اسی طرح سے آب و تاب کے ساتھ زندہ کیا۔ یہ سب کس طرح سے کیا؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کا ہی ثمرہ تھا کہ جسے پروردگار عالم نے کہا رحمت للعالمین، تو امام جعفر صادق علیہ السلام کا وہ عملی مظاہرہ تھا کہ وہ کس طرح سبھی یہ معمولی بات نہیں ہے کہ 4000 شاگرد رہے ہیں ایک استاد کے۔ تو جس طرح آپ نے ابتدا میں بہت ہی خوبصورت جملہ استعمال کیا کہ امام کے لب تر کیا ہونے شروع ہوتے تھے قلموں کے، تو قلم جی، تو یہ وہ جامعیت ہے جو ہم زمین میں دیکھتے ہیں۔ زمین تبھی جا کے اس میں باقی ستاروں میں ممتاز ہے کہ جو اس میں سب کچھ آپ کیا اس کے ساتھ کریں، مگر اس کو پتہ ہے مجھے کیا کرنا ہے۔ زمین آپ کو کبھی نقصان نہیں پہنچائے گی، ہم زمین کو کتنا ہی نقصان پہنچائیں، مگر وہ اپنا، ہم بیج بوئیں گے وہ اس کا نتیجہ دیں گے۔ ہم اس کو یعنی ہم پولوشن کتنا ہی بڑھائیں، مگر زمین اپنے وہ برکات ضرور دیتے ہیں۔ تو امام جعفر صادق علیہ السلام کے جو شاگرد تربیت کرنے کا وہی ہے کہ جو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، دیکھیں آپ، ایک نام ہے ہمارے مسلمانوں کے درمیان، کسی صاحب کو کہتے ہیں کہ خال المومنین ہے، تو بھئی کوئی نہیں پوچھتا جناب ان کے والد صاحب کو جب اسلام کا سارا کام مکمل ہو گیا، کیونکہ آپ دیکھیں یعنی مکمل فتح تو جو مکہ پہلی
ہاتھ جی پیر باندھ کے لایا گیا تھا، آپ وہ بڑھیا. ذکر کریں. تو ہاں. سورہ فتح نازل ہوئی، بسم اللہ میں نہ فتح نہ لگا. تو اچھا اس وقت جناب ان کے والد صاحب کو پناہ دی گئی، اور اس نے، وہ تب تک کافر تھے ان کے والد صاحب. تو اس کے بعد تو کوئی وحی نازل ہی نہیں ہوئے، تو یہ کاتب الوحی کہاں ہو گئے؟ تو بات تو ہے، زبانوں میں باتیں آتی چلتی ہے، کو کچھ بھی کہیں. تو امام جعفر صادق علیہ السلام ایسے فکر کو بھی نہیں نکارتے تھے کہ آپ نے قرآن کا، میں زیادہ وسیع نہ ہو جائیں، قرآن میں ہمیں جگہ جگہ اس پہ، کیونکہ میں اتنا الجھاؤں کہ قرآن کی آیتوں کو ہر جگہ کو کوٹ کروں کہ امام جعفر صادق نے کیا کیا کہ قرآنی نسخے کے مطابق کہ جن کو ہدایت نہیں ہونی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہا گیا کہ وہ ہدایت نہیں آئی، یعنی ان کو ہدایت، وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کی طرف ہمیں لے رہے ہیں، مگر وہ جانا نہیں چاہتے. اور یہ ہمیں اس پہ عمل کرنے کی ضرورت ہے. جو ہم دیکھتے ہیں کچھ ایسے لوگ ہیں، وہ صرف اپنے آپ کو حق سمجھتے، سب باقی کو باطل سمجھتے. امام جعفر صادق علیہ السلام نے یہ تعلیم نہیں دی. ہمیں پتہ ہے کہ نہیں قرآن وہ بات. جنہوں نے خود اپنے منہ سے کہا کہ اگر میں 2 سال امام صادق کے سامنے زانوئے ادب طے نہ کرتا تو میں ہلاک ہو جاتا، یہ بات بھی ڈھکی چھپی نہیں ہے، یہ سب بیان بھی بڑے فخر سے کرتے ہیں. پھر آپ ایک شاگرد سے تو پوری فقہ لے رہے ہیں، استاد کے پاس جاتے ہوئے پھر کترا رہے ہیں. پہلے ثقیفہ چلے گئے، غدیر پہ نہیں رکے، 1.25 حاجیوں کے سامنے ہاتھ بلند کر کر احمد مرسل اعلان کرتے رہے. آپ کہتے رہے کہ جی دوست بنا رہے ہیں. دوست بنانے کے لیے رحمت ہوتی، اس سے پہلے کون سی دشمنی تھی؟ نظام الہی کا انکار کرتے رہے. اب یہاں پر جب پھر آئے، سب طرف سے بنو امیہ، بنی عباس، سب چیک کر لیا، کہیں سے کچھ نہ ملا. پھر امام صادق کے در پر آئے کہ جی فقہ چاہیے، دین چاہیے، سمجھائیے حلال حرام کیا ہے، محرم نامحرم کیا ہے. جب 2 سال پڑھا تو اب پھر جو ہے وہ شاگردوں سے آپ دین لینے کھڑے ہو جاتے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ کیوں اہل بیت سے کیوں دوری ہے؟ کیوں؟ شاید سنگین نہ ہو جائے، کیونکہ خود قرآن ہی کہتا ہے کہ تمام انبیاء سے پہلا دستور یہی لیا گیا کہ آپ حلال کھائے. میں ایک خلیفے کی بات بتاؤں کہ شاید اس میں سارے جوابات آپ کو مل جائیں. تو ایک صاحب بہت ہی پرہیزگار عالم تھے. تو خلیفہ چاہتے تھے کہ وہ ان کے بیٹے کو قرآن سکھائیں، علم سکھائیں وغیرہ. تو مگر وہ جانتے تھے کہ وہ خلیفہ ظالم ہے. تو کہا کہ بھائی جناب، ان کو دعوت دی، کہا کہ آئیے آپ، میرے خلیفہ کے بچوں کو پڑھانا ہے. تو ہارون کا معاملہ ہے. میں بہت ساری باتیں وہ کھول کے نہیں کہنا چاہتا ہوں. تو وہاں پر یہ کہتے ہیں کہ بھئی عالم فقی ہے کہ میں اگر میں خلیفہ کو کہوں کہ تم ظالم ہو، تمہارے بچے بھی ظالم ہیں، تو میں ظالموں کی پرورش کیوں کروں؟ تو میں ایسے بھی جہنم میں جاؤں گا، ایسے بھی جہنم میں. کہا کہ جناب مجھے کیا، میں مصروفیت ہوں وغیرہ یہ ہے. تو پھر کہا کہ نہیں، کم سے کم پھر تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ معاشرے میں کہ خرابیاں ہیں، اس کو ٹھیک کرنا ہے، اب میں آپ کو جوڈیشری ہی آپ کے حوالے کرتا ہوں، آپ قاضی بنیں اور لوگوں کو حق دلائیں، عدل. وہ سمجھ رہے تھے کہ نہیں ہوگا، یہ چیزیں ممکن نہیں ہے، ظالم کبھی عدل کو حاکم ہونے نہیں دے گا. کہا کہ میں معذرت چاہتا ہوں. تو خلیفہ نے کہا کہ جناب چلے، کم سے کم ہمارے ساتھ تو کھانا تو کھا سکتے ہیں. اس نے کہا تو اس میں تو کوئی برائی نہیں ہے، کیوں نہیں کھائیں گے. تو ہر چیز کو تو انکار بھی نہیں کر سکے، اس کے لیے کوئی بہانہ بھی بظاہر اس کے لیے نہیں تھا. کہا جناب ٹھیک ہے. تو جس دن دعوت ہوئی تو وہاں چلے گئے، اور دعوت میں وہ چیزیں دیکھیں جو اس عالم نے کوئی تصور بھی نہیں کیا تھا. تو اس کو کھانے میں بڑا مزہ آ گیا. تو یہ سوچنے لگا کہ بھئی یہ تو کوئی برائی نہیں کہہ رہا، کہ کہتا کہ میرے بچوں کی، اس کا باپ جو ہے وہ ظالم ہے، اگر میں بچوں کی اچھی تربیت کریں. یہ علماء جو کیوں کرتے ہیں، اپنے جب ان کا پیٹ وہاں پہ آ جاتا ہے. تو کہا کہ بھئی
دین کی راہ نکالی انہوں نے کہ اس کے بچوں کی میں تربیت کر لوں گا، تو مجھے کیا غرض ہے ان سے. تو پھر کہا کہ جناب کوئی بات نہیں ہے، تو میں آپ کے بچوں کو پڑھاتا ہوں، قرآن پڑھاؤں گا، حدیث پڑھاؤں، کیا مطلب. تو پھر اگر یہی پکوان چلے تو کیا بات. تو پھر بچوں کی تربیت شروع کری. اس کے بعد کہا کہ بھائی جناب آپ نے کہا تھا کہ آپ کوئی منصب مجھے دینا چاہتے ہیں قضاوت کا وغیرہ. تو اس کے بعد جتنا ظلم اس عالم دین نے کیا وہ خود خلیفہ نے نہیں کیا. تو اسی طرح آلودہ کیا گیا ان کو. اسی لیے قرآن کہتا ہے ان کے بارے میں لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ كَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللَّهِ أَن تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ. آپ وہ کیوں بات وہ کر رہے ہیں جو کر نہیں رہے ہیں، کچھ کہہ رہے ہیں اور کر کچھ اور رہے ہیں. كَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللَّهِ أَن تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ. پروردگار عالم اس وقت غضب آتا ہے کہ جب یہ عالم جو کہتا ہے وہ کرتا نہیں ہے. ہمیں تو سورہ حمد میں پڑھا اہدنا الصراط المستقیم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار پہ کہا کہ علی صراط المستقیم ہے. یا علی اسی لیے کہتے ہیں سبحان اللہ. صراط الذین انعمت علیہم، جو علی کے اور ائمہ ہدی کے پیچھے چلنے والوں، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ جو انہوں نے ان کا راستہ چھوڑا، نہ ان پہ جو ان پہ غضب ہوا. تو ہمیں اللہ توفیق دے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب احادیث کو دیکھیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ کتاب علی مرتضیٰ ہے. تو ہدی للمتقین، وہی کہ جو اس ائمہ ہدی پہ کیا وہ علماء نہیں جانتے تھے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کثرت کے ساتھ ان احادیث کو سنا اور لکھا اور تحریر کیا، قلم بند کیا. پھر کیا وجہ ہوئی کہ اس کے مخالف وہ اس پہ عمل کریں؟ وہ ان کا فقہ ہے. ہم لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، جو گزشتہ حضرات نے انجام دیا وہ جواب دے رہے ہیں، جو ہمیں کر رہے ہیں ہم اپنے کا جواب دے رہے ہیں. کیونکہ ہم جو نتیجہ دیکھ رہے ہیں کہ امت اسلامی کیوں بکھری پڑی ہے. اتنا بڑا دعویٰ کر رہا ہے کہ ہمارے پاس قرآن ہے، رسول رحمت ہے، اور اس کے باوجود بھی ان میں کوئی وہ عملی طور پر وہ شعور نظر نہیں آ رہا ہے، وہ صلاحیتیں نظر نہیں آ رہے ہیں جس کا وہ دعویٰ کرتے ہیں. تو نتیجہ یہ ہے کہ اگر میں کہیں پہ راستہ جنرل ایک بھٹکا ہے. سوال، ایک چھوٹا سا سوال اگر میں کر لوں، میں پوچھ لوں کہ اس وقت ابھی ملت تشیع کو ہٹا دیتے ہیں کیونکہ تشیع کا مرکز ہے. اگر ہمارے پاس نجف و کربلا ہے، ہمارے پاس قوم مقدسہ، ہمارے پاس مرکز موجود ہے، ہمارے رہنما موجود ہے. میں پوری امت کے سامنے سوال رکھتا ہوں کہ کنٹری وائز ہی بتا دیں گے آپ کا رہنما کون ہے. اگر کسی ملک میں کہیں پر مسلمانوں کو کچھ چیلنج درپیش ہوتا ہے تو بتا دیں. خدا کی قسم اگر دین ٹوپیوں میں بٹتا ہوا نظر نہ آئے، جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں جوتیوں میں دال بٹ رہی ہے، اگر یہ سلسلہ نہ ہو تو میں اپنا نام تبدیل کر دوں. کہیں نہیں ہے، ٹوٹے بکھرے پڑے ہوئے. ابھی بھی سمجھ نہیں آتی کتنا ظلم کیا، کتنا تشدد کیا، کتنی سادات کے خون سے دیواریں گارے بنائے، دیواریں بغداد میں چن دیا. آج بھی مرکز موجود ہے، آج بھی قیادت موجود ہے، نجف میں بھی موجود ہے، قوم میں بھی موجود ہے. الحمدللہ یہ پوری دنیا کے سامنے نشانی ہے. آپ کوئی نہ دیکھ پائے تو اس کے تو ہم ذمہ دار نہیں ہیں. ہم تو پوچھتے ہیں کہ اگر ایسا ہے تو قیادت کہاں ہے؟ کہاں ہے آپ کی قیادت؟ کون ہے لیڈر آپ کا؟ کون کس ملک میں فیس کر رہا ہے؟ کون قیادت کرے گا؟ فقطان بکھرے پڑے، مگر یہ کیوں بکھرے ہیں، اس کے اسباب کیا ہیں نہیں سمجھتے. اس کا اسباب بس صرف یہی، امام جعفر صادق علیہ السلام کو ڈھونڈ کے، امام جعفر صادق علیہ السلام اس زمانے میں بھی، کیونکہ یہ بات یہ چیز سمجھتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام شیعہ سنی میں تقسیم نہیں تھے. اگر اس وقت نہ سنیوں کو قباحت تھی کہ شیعہ امام کے پاس وہ علم حاصل کریں، تو یہی ابھی بھی موقع بالکل واضح طور پر ہے کہ اپنی اذہان کو کھول کے، اگر آپ نے کسی کو شیعہ ہونے کی کوئی دعوت نہیں دے رہا ہے، شیعہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، مگر اگر آپ اہل بیت کے مکتب میں آئیں گے، پھر آپ فخر سے کہیں گے کہ 2 سال تو کم سے کم ملے، تو اسی سے ہماری زندگی سنور گئی، تو یقیناً آپ اس مکتب میں ہمیشہ فیض حاصل کریں گے، جس سے آپ کی دنیا بھی آباد رہے گی اور آخرت بھی انشاءاللہ. آخرت بھی. آخری سوال ہمارے پاس تقریباً 7 منٹ ہمارے پاس موجود ہے. امام بہت اہم سوال ہے اور یہ میں اپنے
नौजवानों के लिए कर रहा हूँ, अपनी यूथ के लिए कर रहा हूँ कि जहाँ जहाँ तक हमारी आवाज जा रही है, हमारे नौजवान देख रहे हैं, उनके लिए बहुत जरूरी है। वरना तो जब तक आखिरी सांस है इंसान की, इसका जवाब इंशाल्लाह जो है वो कारगर और सूदमंद साबित होगा। अज निगाह इमाम सादिक, अज निगाह इमाम सादिक, असली शिया कौन है जिसको इमाम इंडोर्स करते हैं? ये आपने मैं इससे बचने की कोशिश कर रहा था कि मैं वहां पे खुद फेल हूं, मैं कुछ कह नहीं सकता हूं कि जो इमाम ने कहा कि शिया की तारीफ में, तो हम बस सिर्फ कोशिश करते हैं कि इस राह पे चलें कि जिससे हमें ये कुरान का जुमला सादिक आ जाए कि अल्लाह हम पे नाज। ज़ियारत आशूरा में एक दरवाजा खोल के रखा है आगा मुहिद्दीन का, अगर यहाँ सीढ़ी पूरी नहीं कोई चढ़ सका तो मुहिद्दीन पे तो आएगा। दुश्मन ना हो ना, यकीनन दुश्मन के खेमे में ना हो, पत्थर ना मार रहा हो, जुल्म ना कर रहा हो, मुंह फेर के ना भाग रहा हो, जिसको कुरान में हम्मार गधा कहा गया कि ये मुंह फेर के भागते हैं, तो वहां ना हो। हाँ ठीक है, अगर कोशिश तो करनी चाहिए कि हम इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने जो हमें चीजें बताई हैं उस तमाम उन चीजों पर पहुंचकर वैसे हकीकी शिया बने, मगर एक मुहिब्बीन का रास्ता भी रखा है, मायूस भी नहीं होना चाहिए इंसान को। तो जरा वो निगाह में इमाम किसको शिया कहते हैं, मैं चाहूंगा वो जरा बयान करवा। वही यानी आप मेरे लिए आसान करना, मैं शुक्रिया आपका करता हूँ कि आप मुझे कहने के लिए मुझे वो मौका फराहम देते करते हैं कि मगर खुदा शाहिद है कि मैं वहां पर बिल्कुल ही मेरी जबान हकला जाती है कि मैं कहूँ कि मैं शिया हूँ। हाँ, मुहिब जरूर हूँ, आपने बहुत मुझे मदद की। मैं मुहिब हूँ, उसमें मैं नाज करता हूँ और हर किसी पे मुबाहत कर सकता हूँ कि मैं तुमसे ज्यादा मुहिब मैं हूँ अहले बैत का। वहां में कर मैं तुमसे ज्यादा शिया हूँ ये नहीं कह सकूंगा। सही बात। मेरी ये तकलीफ है कि मैं अपने आप को उस नहीं दाखला नहीं मुझे नजर आता है कि मुझे उस मदरसे में दाखला मिला है। मुझे में सिर्फ हाँ उस मोहल्ले में रहने की तौफीक है कि मैं कहूँगा हमारे बगल में अहले बैत का मदरसा, अहले बैत का मकतब है। यूनिवर्सिटी मकतब है, हौजा है। तो हम वहाँ पानी पिलाते हैं, हम वहाँ खड़ा कर रहते हैं, हम वहाँ सफाई करते हैं, तो इतना कह सकते हैं। मगर इसके लिए जब शिया हो तो उसके लिए आले मुबाहला बनना पड़ेगा, हम्म, अपने आप को इस्लाम के लिए निछावर करने वाला बनना पड़ेगा। कि जब इस्लाम पे कोई आंच आ जाए, वदु अबना अना व अबनाकुम व निसा अना व निसाकुम व अनफुसना व अनफुसकुम, जब आप समेटेंगे शिया, यानी चाहे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शिया, चाहे फातिमा ज़हरा सलाम अलैहा का शिया, अली यही मुर्तजा का बात है। शिया, हसन मुज्तबा का ध्यान। शिया, हुसैन, ये शिया, यही मुबाहला है। यानी जब आप शिया हैं तो पांच पंचतन की तरफ को इस्लाम के लिए कुर्बान होने के लिए मैदान में आ जाए। अगर आप इस्लाम के मुरव्विज है पंचतन पाक की तरफ आप मैदान में आए इस्लाम के कुर्बान होने के लिए। हमने देखा कि पूरे अहले बैत 11 के यानी 13 मासूमीन तो सारे शहीद हो गए, चौथा तो 14वां तो अभी पर्दे गैब में है। तो हर एक ने पूरी जिंदगी कुर्बानी दी इस्लाम की बका के लिए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के आखिरी जुमलात यही थे, बिस्मिल्लाह व बिल अला मिल्लत रसूलुल्लाह। अल्लाह मिल्लत और अली मुर्तज़ा अलैहिस्सलाम बिस्मिल्लाह वो हर इमाम यही कहता रहा कि मैं मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शिया हूँ। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शिया कहने वाला अली मुर्तज़ा होना चाहिए, इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम। हम कहते हैं कि हम अली मुर्तज़ा के शिया हैं, हम फातिमा ज़हरा सलाम अलैहा के शिया हैं, ताकि हमारा वो सिलसिला, जिस तरह अल्लाह ने एक मरातिब कहा है, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलुल अम्र, हम उलुल अम्र आइमे हुदा को पकड़े हैं क्योंकि आइमे हुदा रसूलुल्लाह को पकड़े हैं, और रसूलुल्लाह को अल्लाह तायीद करता है कि मैं युति रसूल फकत अता अल्लाह।
تو ہمیں شیعوں کا زیادہ ذمہ یہ بنتا ہے کہ ہمیں کوئی کافر کا ہمیں اس کے لیے فخر کرنا پڑے گا. وہ ہم جانتے ہیں کہ ہمیں اس لیے کافر کہا جاتا ہے کہ ہم فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ والے ہیں. تو مگر وہ کس نیت سے کہتے ہیں؟ ہمیں قوت برداشت زیادہ ہونا چاہیے، اور ہمارے رہنما معصومین ہیں اور غیر شیعوں کے رہنما غیر معصوم ہیں، اور ان کی خطائیں ہو سکتی ہے، مگر اگر ہمیں وہاں بڑے بھائی کا درجہ ہے، ذلت الکبیر ذلت الکبیرہ، بڑے کی غلطی بہت بڑی غلطی ہے. اگر شیعہ کوئی غلطی کرے وہ بہت بڑی غلطی ہے، اگر غیر شیعہ کریں کیوں اس کی اتنی بڑی غلطی نہیں ہے، کیونکہ اس کے لیے یہ راستہ اس کو میسر نہیں. وَاهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ. مصداق کا فخر نہیں ہے کہ وہ کہیں کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. بھائی متقین آپ شیعہ ہوں تو یہ دعویٰ کرنا بہت سنگین ہے، اس لیے میں معذرت چاہتا ہوں کہ میں سبحان اس اللہ، کے جزاک جواب اللہ. میں وہ امام جعفر صادق علیہ وسلم کا حدیث بیان نہ کر سکا جس کو میں اپنے آپ کو اہل نہیں سمجھتا. جزاک اللہ قبلہ، جزاک اللہ. انتہائی مشکور ہیں اور انتہائی ممنون ہیں آپ کے کہ آپ نے ایک مرتبہ پھر اپنا قیمتی ٹائم اہل بیت ٹی وی کو دیا. ناظرین، ہمارا موضوع سیرت امام جعفر صادق علیہ السلام، اس کے اوپر جو ہے وہ ہماری گفتگو ہو رہی تھی. ہم نے پوری کوشش کی اپنے وقت میں رہتے ہوئے زیادہ سے زیادہ ان تمام تاریخی اسناد کو، ان تمام واقعات کو جو محدثین نے قلم بند کی ہے تاریخ میں اپنے سینے میں، ہمیشہ کے لیے اس کو جو ہے وہ تر و تازہ رکھا ہے، آپ کی خدمت عالیہ میں پیش